ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کامیاب ہونے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خود کو ہجوم سے الگ کرنا ہوگا۔ اگر آپ وہی کریں گے جو 99% لوگ کرتے ہیں تو آپ کو بھی وہی نتائج ملیں گے جیسے 99% لوگوں کو ملتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹاپ 1% میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ مختلف طریقے اپنانے ہوں گے، اور ایک مہارت ہے جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے حاصل کرنے اور مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ اس ویڈیو کو بورنگ سمجھتے ہوئے سٹارٹ میں ہی چھوڑ دیں گے اور میری اس بات کو ثابت کریں گے جو میں نے اوپر کی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں 1970 کے سال میں جانا ہوگا، جہاں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر والٹر میشل نے ایک مشہور نفسیاتی تجربہ کیا۔ اس تجربے کے ذریعے میشل اور ان کی ٹیم نے ایک ایسے اہم عنصر کو دریافت کیا جو زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ صحت ہو، پیسہ، کام، باہمی تعلقات سے متعلق ہو۔ یہ وہ خاص عنصر وہ ہے جو کامیاب لوگوں کو عام لوگوں سے جدا کرتا ہے۔ تجربہ کچھ اس طرح تھا۔ تحقیق کرنے والوں نے 4 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو شامل کیا اور انہیں ایک علیحدہ کمرے میں بٹھایا۔ پھر ہر بچے کے سامنے ایک مارشمیلو رکھا گیا۔ تحقیق کرنے والی خاتون نے بچے کو بتایا کہ وہ کمرے سے کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہے، لیکن وہ جلدی واپس آ جائے گی۔ جانے سے پہلے انہوں نے بچے کو ایک آپشن دی: آپ ابھی مارشمیلو کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے واپس آنے تک اسے نہیں کھائیں گے تو آپ کو دوسرا مارشمیلو بھی ملے گا۔ تحقیق کرنے والی خاتون کمرے سے نکل گئی اور بچے کو تقریباً 15 منٹ تک انتظار کرنے دیا۔ یہ بظاہر ایک سادہ انتخاب تھا، ایک مارشمیلو فوراً 2 مارشمیلو کچھ دیر بعد۔ لیکن جب آپ 5 سال کے ہوتے ہیں تو یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ بہت سے بچے تحقیق کرنے والی خاتون کے کمرے سے باہر جاتے ہی مارشمیلو کھا گئے۔ کچھ نے کچھ دیر تک مزاحمت کی، کرسی پر کودتے ہوئے، خود کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن آخرکار کچھ منٹوں بعد ہی مارشمیلو کھا گئے۔ تاہم کچھ منتخب بچے پورے 15 منٹ تک انتظار کرنے میں کامیاب رہے، اور جب تحقیق کرنے والی خاتون واپس آئیں تو انہوں نے 2 مارشمیلو کا لطف اٹھایا۔ اس تجربے کو بعد میں مارشمیلو ٹیسٹ کے نام سے جانا گیا۔ لیکن یہ یہاں ختم نہیں ہوا، اس کا دلچسپ حصہ سالوں بعد آیا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، محققین نے ان کا پیچھا کیا تاکہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچے۔ انہوں نے انہیں 40 سال سے زیادہ عرصے تک ٹریک کیا اور نتائج حیرت انگیز تھے۔ وہ بچے جو پورے 15 منٹ تک انتظار کرنے کے لیے تیار تھے، بجائے اس کے کہ فوراً اپنی خواہشات کے آگے ہار مان لیں، ان کے گریڈز زیادہ تھے، ان میں نشے کی عادتیں کم تھیں، وہ صحت مند تھے اور موٹاپے کا شکار کم تھے، ان کی سماجی مہارتیں بہتر تھیں، اور انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جواب واضح تھا، وہ بچے جو خوشی کی تاخیر برداشت کر سکتے تھے وہی زندگی میں آگے بڑھے۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ اپنی آمدنی کا ایک حصہ بچانے کے قابل ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ساری رقم عیاشیوں اور فوری خواہشات پر خرچ کریں، تو آپ زیادہ پیسے بچائیں گے اور جلدی ریٹائر ہو سکیں گے۔ اگر آپ صحت مند غذا اور ورزش کا انتخاب کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سست اور غیر صحت مند طرز زندگی اپنائیں، تو آپ طویل مدت میں بہتر محسوس کریں گے۔ اگر آپ محنتی طریقے سے پڑھائی کرتے ہیں اور زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کے فوری حل کا انتخاب کریں، تو آپ زیادہ سمجھدار ہوں گے اور مستقبل میں آپ کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے۔ بہت سی اور مثالیں ہیں، لیکن یہ تجربہ بنیادی طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ طویل مدتی سوچنا بجائے مختصر مدتی کے آپ کو زندگی میں آگے لے جائے گا۔ لیکن ٹھہریے، مارشمیلو ٹیسٹ کے شرکا بچے تھے، اور اگر وہ بچے جو دوسرے مارشمیلو کے انتظار میں کامیاب ہوئے، جبکہ وہ بچے جو انتظار نہ کر سکے اوسط درجے کے بن گئے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوشی کی تاخیر کی صلاحیت ایک پیشگی تعین شدہ خاصیت ہے جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اس سوال کا جواب ایک اور مطالعے سے ملا جو روچسٹر یونیورسٹی میں ہوا۔ انہوں نے مارشمیلو ٹیسٹ کو دوبارہ انجام دینے کی کوشش کی، لیکن اس میں تھوڑی تبدیلی کی۔ مارشمیلو کی پیشکش سے پہلے ہر بچے کو تحقیق کرنے والی خاتون کے ساتھ کچھ اضافی تجربات دیے گئے۔
एक ग्रुप के बच्चों को नाकाबिल भरोसा तजुर्बात और गैर मोतबर मुहक्किकीन का सामना हुआ। मिसाल के तौर पर उन्होंने बच्चे को कुछ स्टिकर्स दिए और फिर बड़े और बेहतर स्टिकर्स का वादा किया, लेकिन उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने बच्चे को छोटे रंगीन बॉक्स दिए और बाद में बड़े रंगीन बॉक्स का वादा किया, जिसे दोबारा उन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप के बच्चों ने बहुत मोतबर तजुर्बात और काबिल भरोसा मुहक्किकीन का सामना किया। बड़े रंगीन बॉक्स जो उन्होंने वादे के मुताबिक हासिल किए, बेहतर स्टिकर्स उन्होंने वो भी हासिल किए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन तजुर्बात ने मार्शमेलो टेस्ट के बाद के नताइज पर कैसे असर डाला। नाकाबिल भरोसा ग्रुप के बच्चों को मुहक्किक पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं थी। उन्होंने यकीन नहीं किया कि मुहक्किक उन्हें दूसरा मार्शमेलो देगा, लिहाजा उन्होंने पहले मार्शमेलो को खाने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। दूसरी तरफ मोतबर ग्रुप के बच्चों ने इसके बरक्स नतीजा देखा। उन्होंने मुहक्किक पर भरोसा किया, लिहाजा उन्होंने दूसरे ग्रुप के मुकाबले में औसतन 4 गुना ज्यादा देर इंतजार किया। सिर्फ चंद मिनट के मोतबर गैर मोतबर तजुर्बात काफी थे कि हर बच्चे के अमाल को किसी भी समत में तब्दील कर दें। इसका मतलब ये भी है कि खुशी की ताखीर की सलाहियत एक पहले से तयन शुदा पैदाइशी खासियत नहीं है, बल्कि दीगर अवामिल से मुतासिर हो सकती है, और हम दरअसल अपनी सलाहियत की तरबियत कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं कि हम फौरी खुशी की बजाय देर से आने वाली खुशी को मुंतखब करें। अब गलती ना करें। इसकी एक वजह है कि ज्यादातर लोग ये नहीं कर सकते। ये मुश्किल है। हमारा दिमाग फौरी खुशी के लिए सख्ती से तरबियत याफ्ता है और फौरन उसकी तरफ लपकता है। हम जल्द अज जल्द इनामात चाहते हैं। अगर हमें इंतखाब दिया जाए, बर्गर खाना, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना और यूट्यूब वीडियोस देखना, दूसरी तरफ सलाद खाना, किताब पढ़ना और कारोबार कायम करना, तो हम पहले वाले की तरफ माइल होंगे। एक वजह यह भी है कि देर से आने वाली खुशी फौरी तौर पर इतनी खुशगवार नहीं होती, और मुमकिन है कि इसके मुमकिना इनामात देखने में हफ्ते, महीने, हत्ता के साल लग जाए। जबकि हम इन चीजों और सरगर्मियों में मुलव्वस होना पसंद करते हैं जो हमें फौरी खुशी देती हैं। बड़ी कंपनियां इस बात को जानती हैं, और यही वजह है कि हर चीज को फौरी खुशी और नशे की हद तक लाया जाता है। लिहाजा ये कोई हैरत की बात नहीं कि ज्यादातर लोगों के लिए खुशी का इंतजार करना मुश्किल होता है, क्योंकि माहौल उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। लेकिन जहां एक तरफ ये सूरत हाल अफसुर्दा नजर आती है, वहां ये आपके लिए एक बड़ा मौका भी है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप दुनिया को तब्दील ना कर सकें, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर ज्यादातर लोग फौरी खुशी के आदी हैं, तो आपको बस उन फौरी खुशियों से नजर हटाकर एक बेहतर मुस्तकबिल के विजन पर तवज्जो मरकूज करना है। तो आप खुशी का इंतजार कैसे कर सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें? सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अब कुछ भी लुत्फ अंदोज नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल लुत्फ अंदोज होना चाहिए, क्योंकि अगर एक खुशी हद से ज्यादा लेट हो तो उसका मजा किरकिरा हो जाता है, जो आप हरगिज नहीं चाहेंगे। बल्कि अब शायद अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने और उन्हें हुदूद में रखने के काबिल होना चाहते हैं, जो बिल्कुल किया जा सकता है। आपको बस कुछ शराइत मुतय्यन करने और अपने लिए कुछ हुदूद बनाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आपने एक नई नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में सुना है जो बज़ाहिर बहुत अच्छी है और आप फौरन देखना चाहते हैं। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने लिए कुछ शराइत मुकर्रर कर लें। मसलन आप उसे इस वक्त देखने का अहद करें जब आपने इस दिन की काम की तमाम फहरिस्त को मुकम्मल किया हो, और सिर्फ शाम 7 बजे के बाद। ये आपका अपने आप से वादा होगा। ये वो शराइत हैं जो सरगर्मी का लुत्फ उठाने से पहले पूरी होनी चाहिए। ये छोटी सी तब्दीली बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। ये आपके सब्र, नज़्म व ज़ब्त और मेहनत का इनाम होता है। बुनियादी तौर पर ये ऐसे ही है जैसे कि आप खुद से बातचीत कर रहे हैं। जैसे आप एक बच्चे से कहते हैं आप आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन पहले सब्जियां खाना होंगी। ये वही उसूल है, लेकिन आप बालिग हैं जो अंदरूनी बच्चे से बात कर रहे हैं। आप अपनी हुदूद मुकर्रर कर सकते हैं और उन्हें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। वो ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए,
بس کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو خود سے کیے گئے وعدوں پر عمل کرنے کا یقین دلائیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ بعد میں آنے والی خوشی کی مہارت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہر چیز کو فوری یا دیر کی خوشی میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ سرگرمیاں دراصل دونوں زمروں میں آتی ہیں، اور یہ بہترین مشاغل ہیں کیونکہ یہ بعد میں آنے والی خوشی کو حاصل کرنا بے حد آسان بنا دیتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ باسکٹ بال کھیلنا ایک ایسی ہی سرگرمی ہو سکتی ہے۔ آپ کو دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لطف آتا ہے، لیکن آپ کو طویل مدتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے ورزش۔ ظاہر ہے، ہر کسی کو باسکٹ بال کھیلنے یا دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے کا لطف نہیں آتا۔ یہ ترجیحات ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہیں، اسی لیے آپ کو اپنی اپنی سرگرمیاں تلاش کرنی چاہیے جو آپ کو فوری طور پر لطف دیتی ہیں اور ساتھ ہی طویل مدتی فوائد بھی دیتی ہیں۔ جتنی زیادہ آپ کو ایسی سرگرمیاں ملیں گی، اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ بعد میں آنے والی خوشی کو بہت آسان بنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو دونوں زمروں میں آتی ہو، تو آپ خود فوری اور بعد کی خوشی کو جوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹی وی دیکھنا، وہ بھی صرف ٹریڈ مل پر چلتے ہوئے۔ کافی پینا، صرف اس وقت جب آپ کوئی کارآمد کام کر رہے ہوں۔ موسیقی سننا، صرف صفائی کرتے وقت۔ یہ خوشگوار سرگرمی مشکل سرگرمی کو شروع کرنے کا ایک طریقہ بن سکتی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ آپ کا دماغ بھی ان دونوں سرگرمیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے گا۔ تاہم اس سب کچھ کے لیے بھی کچھ نظم و ضبط اور خود سے بات چیت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو خود پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ اب زیادہ ملوث نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور جو چیز ایک ٹریٹ ہونی چاہیے تھی، وہ ان کی بنیادی سرگرمی بن جاتی ہے۔ بنیادی طور پر وہ خود سے کیا گیا وعدہ توڑ دیتے ہیں اور صرف ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں، بغیر ٹریڈ مل کا استعمال کیے۔ یہ غلطی نہ کریں، خود سے عہد کریں اور اپنے لیے کچھ حدود مقرر کریں۔ اگر آپ آج کامیابی کا لطف اٹھا رہے ہیں اور روزانہ پارٹی کر رہے ہیں یا اسی طرح کچھ اور، تو آپ اگلے کچھ سال تک کامیاب رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ نہیں۔ آپ آج اوسط درجے کے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بعد میں آنے والی خوشی کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کامیابی کے راستے پر ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف فوری خوشی میں ملوث ہوتے ہیں تو یہ عارضی ہوگی اور آپ اوسط درجے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اگر آپ آج ورزش شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے جسم میں فوراً کل کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن جب آپ کسی بھی انتخاب کو طویل مدت تک بڑھاتے ہیں تو وہ ایک ورزش ہی سب کچھ بن جاتی ہے اور آپ کے جسم میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔ لہذا حوصلہ نہ ہاریں۔ اگر آپ ابھی تک بعد میں آنے والی خوشی کے فوائد نہیں دیکھ رہے تو آپ انتظار کریں، چیزیں بدل سکتی ہیں اور یقیناً بدلیں گی۔ چونکہ آپ کے اعمال کے نتائج تاخیر سے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یا تو ترقی کر رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف وہ اعمال اور انتخاب جو آپ آج کرتے ہیں اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سوچنے کی غلطی نہ کریں کہ وہ کبھی فرق نہیں ڈالتے۔ طویل مدت میں وہی چیزیں اعلیٰ کارکردگی کرنے والوں کو باقی لوگوں سے جدا کرتی ہیں۔ لہٰذا میں اب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان سستے لالچوں کا مقابلہ کریں، اس ایک مارشمیلو کا مقابلہ کریں اور بعد میں آنے والی خوشی کا انتخاب کریں۔ آج اس راستے پر اپنا پہلا قدم رکھیں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اب کل سے بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔